زمانے طالب علمی میں شادی کر سکتے ہیں اگر مالی لحاظ سے ٹھیک ہوں. آپ خود سوچو، اگر آپ مالی لحاظ سے ٹھیک ہو، آپ کو رشتہ بھی مل رہا ہے، طالب علمی کے دور میں اگر آپ شادی نہیں کرو گے، بعد میں لوگوں کو شادی کی ترغیب کیسے دو گے؟ آپ شریعت کیسے بتاؤ گے؟ جب آپ شریعت بتاؤ گے کہ نبی نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، حدیث میں آتا ہے کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. جب آپ یہ حدیث سناؤ گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے اچھا جب آپ میں نکاح کی طاقت تھی آپ نے کر لیا تھا، یہ دورہ تک ڈیلے کیا تھا؟ آپ کو ڈیلے کیا تھا، کہا پھر ہم بھی ڈیلے کر رہے ہیں، پھر آپ یہ زیادہ ہمارے ساتھ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب خود عمل نہیں کر رہے تو دوسروں کو کیسے عمل کراؤ گے؟ دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں طلبہ کیا کرتے ہیں، قرآن و سنت پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے، حدیث سمجھ میں آ جائے. بھائی عمل کی نیت سے پڑھو. اسلام کو فائدہ جب ہوگا جب آپ عمل کرو گے. آسان مثال دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے وہ شخص جو پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. اب طالب علم کے سامنے جب یہ حدیث آئے گی نا تو طالب علم کیا کرے گا؟ جامعۃ الرشید کا طالب علم اس حدیث کی پہلے عربی عبارت پڑھے گا. پہلے کیا پڑھے گا؟ عربی عبارت کہ بھئی یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے. پھر دیکھے گا نحو کے لحاظ سے مبتدا کہاں ہے، خبر کہاں ہے، حال ذوالحال کدھر ہے، جار مجرور کدھر ہے، اس لحاظ سے حل کرے گا. پھر اس کی سند کی تحقیق کرے گا. پھر دیکھے گا کن کن کتابوں میں یہ حدیث ہے. پھر اس پہ پورا لیکچر تیار کرے گا. ان تمام باتوں میں سے کسی بات کا پڑوسی کو ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہے. نہیں ہے میرا خیال ہے. حدیث کا مطلب ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. اب طالب علم کیا کرتا ہے جامعۃ الرشید کا، وہ تمام چیزوں پہ تحقیق. پھر وہ یہ بھی دیکھے گا کہ یہاں جو حدیث میں آتا ہے وہ مومن نہیں ہے، اس سے کیا کامل درجے کا مومن نہیں ہے، یہ کافر ہو جائے گا. یہ بھی تحقیق کرے گا. نہیں بھئی یہ تو کفر دون کفر ہے، اس کا مطلب ہے کہ کفر کے قریب پہنچ جائے گا، نکاح نہیں ٹوٹتا اس کا، اتنا بڑا کافر نہیں ہو جاتا وہ. ساری تحقیقات پورا لیکچر تیار کرے گا. ان تمام باتوں میں کسی بات کا پڑوسی کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. پڑوسی حدیث کا جو منشا ہے نا، حدیث کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو حال ذوالحال جار مجرور صفت موصوف سند کیسی ہے. حدیث کا مقصد ہے پڑوسی بھوکے نہ سوئیں. تو ایک پینڈو دیہاتی آدمی جب یہ حدیث سنے گا جس کو نہ سند کا پتا، نہ یہ پتا کہ حدیث کے راوی کون ہے، نہ یہ پتا کہ یہاں کافر ہونا مراد ہے یا کامل درجے کا، وہ جا کے کیا کرے گا؟ اچھا یار پڑوسی کو روٹی کھلا دے گا. تو حدیث کا مقصد جو ہے وہ حاصل کر دے گا وہ جاہل آدمی ہے. کیا خیال ہے؟ تو اسی طرح یاد رکھو جب ہمارے طلبہ کے سامنے یہ حدیث آتی ہے نا کہ اے نوجوان ہو تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس طالب علم کو بھی زنا سے بچانا، اس جوان کو. لڑکیوں کی بروقت شادی ہو جائے سوسائٹی میں تاکہ نوجوان لڑکے جب جلدی نکاح کریں گے تو لڑکیوں کی بھی شادی جلدی ہوگی، باپوں کو بیٹیوں کو گھر بٹھانا نہیں پڑے گا، وہ بھی برائی کی طرف نہیں جائیں گی، مینٹلی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی، نسل بھی بڑھے گی، خاندان آباد ہوگا. جب گروتھ ریشو بڑھے گا مسلمان قوم پاورفل ہوگی، جوانوں کا ریشو بڑھ جائے گا، بوڑھوں کا ریشو کم ہو جائے گا. تو ہر لحاظ سے امت اسٹیبل ہوگی، کمانے والے زیادہ اور کھانے والے کم. آپ نے کیا کیا؟ ایک عامی آدمی کو جب ہم یہ حدیث سناتے ہیں، وہ غریب آدمی رکشہ چلاتا ہوگا وہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کو وہ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، ان کی بچیاں بھی نبڑ جاتی ہیں ان کے خاندانوں کی. لیکن جب جامعۃ الرشید کے طالب علم کے سامنے یہ حدیث آئے گی تو کہے گا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، تو پہلے تو یہ متفق علیہ حدیث ہے. امتحان میں اگر آ گیا کہ یہ حدیث کہاں کہاں ہے تو میں بتا دوں گا بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی متفق علیہ حدیث ہے. امتحان میں دوسرا سوال آئے گا اس حدیث کے راوی کون ہے، تو یہ سوال کا جواب بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. نمبر 3 امتحان میں تیسرا سوال آئے گا من استطاع منکم الباءۃ، جو تم میں باء کی طاقت رکھتا ہے. باء کا مطلب کیا ہے تو وہ بھی بتا دے گا. استطاعت کا مطلب کیا ہے اس پہ بھی پورا لیکچر لکھ دے گا. شباب کسے کہتے ہیں بھئی؟ معاشر الشباب. حدیث میں آتا ہے اے نوجوانوں. نوجوانی کی عمر کب سے کب تک شروع ہوتی ہے؟ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری دیکھے گا پورے شباب پہ پورا لیکچر تیار کر لے گا. کم بخت کرے گا وہی بڈھا ہو کے شادی، جس سے اس کے خاندان کی لڑکیاں کا بیڑا غرق. اب جتنے طلباء جو دیر سے شادی کر رہے ہیں ان کے خاندانوں کی لڑکیاں بھی دیر سے شادی پر مجبور ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ پھر ان لڑکیوں کے باپوں کی بوجھ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ وہ بھی پریشان ہے ہماری بیٹیوں کے لیے رشتے نہیں ہیں. بھائی رشتے کہاں سے آئیں گے؟ آپ اپنے بیٹوں کو شادی نہیں کرنے دیتے کہ یہ پہلے پڑھائی مکمل کریں، تو جو آپ کی بیٹیوں سے شادی کرتے ان کے باپ بھی ان کو شادی نہیں کرنے دے رہے کہ وہ پڑھائی مکمل کریں. بیڑا کس کا غرق ہو رہا ہے؟ لڑکیوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور آپ کا بھی ہو رہا ہے جو برائیاں پھیل رہی ہیں. تو اس لیے میرے بھائی حدیث پر سب سے پہلے جو کام ہے نا، جس کے 100 میں سے 100 نمبر اللہ قیامت کے دن دے گا، وہ ان تحقیقات کے نہیں دے گا. جامعۃ الرشید تو آپ کو نمبر دے دے گا، آپ زبردست لیکچر آپ نے تیار کیا 100 میں سے 100 A+ کے ساتھ آپ دورے میں کامیاب ہوئے.
مگر اللہ کے امتحان میں آپ کامیاب نہیں ہوئے. اللہ کہے گا جب تو نے یہ حدیث سنی تھی اسی وقت عمل کا جذبہ پیدا ہوا 100 نمبر, جذبہ پیدا نہیں ہوا انڈا 0. جیسے پڑوسیوں کے حقوق سن کے پوری تحقیق کر لی, حقوق نہیں دیے, اللہ کے امتحان میں کیا ہو 0. اس لیے عمل کو پہلے فوکس کیا کرو.